بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپفلی سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں۔ نیو اور فریش ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، تو چلیں اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ آج آپ کی سسٹر جو ہے نا صبح سویرے سارے کام نپٹا چکی ہیں، لیکن میرا بیٹا آج گھر پہ ہے تو اس کے لیے میں نے ناشتہ بنایا ہے۔ ایک سادہ سا ناشتہ ہے، ایک مڈل کلاس گھرانے کا جو ناشتہ ہوتا ہے، انڈا پراٹھا اور چائے وغیرہ۔ تو میں نے اس کے لیے ساتھ ساتھ چائے رکھی ہے، پیڑا بنا کے رکھ دیا تھا، تو میں نے کہا میں اپنے بیٹے کے لیے نا ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ اور سب بچے اس سے پہلے میری بیٹی، دوسرا بیٹا اور میرے ہسبینڈ لوگ سب جا چکے ہیں، ان کو ناشتہ بھی دے دیا، ساتھ میں لنچز بھی دے دیے ہیں، اور جو ہے میں نے خود بھی ناشتہ کر لیا۔ لیکن بس اب جو ہے نا بیٹا ابھی اٹھا ہے تو اس کے آج کالج سے آف تھا، تو اس کو ابھی ناشتہ بنا کے دے رہی ہوں۔ میں نے کہا چلو تھوڑا سا آپ سے ناشتے کی کلپ ایک شیئر کر لیتی ہوں، کیونکہ تھوڑا سا دن کا آغاز ہی ناشتے سے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ناشتہ تو سادہ سا ہوتا ہے، لیکن گھر والوں کے لیے محبت سے بنایا ہوا ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے جو ہے نا بچے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں۔ بچوں کو نا اپنے، میں کہتی ہوں ہر بچے کو اپنی ماں کے علاوہ کسی کا ناشتہ وغیرہ پسند نہیں آتا، اور ابھی تک ہم کہتے ہیں میری امی کے پراٹھے بہت اچھے، میرے بچے کہتے ہیں ماما آپ سے اچھا ناشتہ کوئی بھی نہیں بناتا۔ اس طرح ہر جو ہے نا یہ ایک ماں کے ہاتھوں کی جو ہے نا محبت ہے جو کھانوں میں آتی ہے، آپ اس بات سے ایگریڈ کریں گے۔ ایکچولی آج کل نا میری روٹین بہت زیادہ بزی چل رہی ہے، 2 دن میں نے ولاگ نہیں ڈالا۔ ایک تو میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، اور دل نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ طبیعت ٹھیک نہ ہونا تو پھر آپ کو پتہ ہے کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی نا میں نے کوشش کی بھی ہے کہ میں ولاگ بناؤں، لیکن میں موبائل نہیں مطلب ویڈیو بنا ہی نہیں سکی کسی چیز کی۔ تو آج بس ایک سمپل سی روٹین آپ سے شیئر کر رہی ہوں، ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ولاگ دیکھنے کا مزہ آئے گا، اور انسان کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتا ہے۔ آپ مجھ سے سیکھیں گے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ، اور میں آپ سے سیکھوں گی۔ سیکھنے اور سکھانے کا عمل چلتا رہتا ہے، تو جو ہے نا یہ گھرداری کی ایک چھوٹی سی روٹین ہے جو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، اور یہ آپ سے مارننگ کی روٹین انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی۔ کل زبردست ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گی، تو کل والا ولاگ بھی ضرور دیکھیے گا۔ ساتھ گرم گرم چائے اور گرم گرم پراٹھا، اور جو ہے نا اس وقت تو فرائی ایگ بنا کے دیے۔ ہم لوگ جو ہے نا، میں اور میرے بچے ہم لوگ بالکل سالن نہیں کھاتے۔ میں نے کبھی لائف میں سالن نہیں کھایا، میں مکھن، چائے، دیسی گھی یا اس طرح کی چیزوں سے ناشتہ کر لیتی ہوں، سالن نہیں کھاتی۔ میرے ہسبینڈ کھاتے ہیں، بچے لوگ، ہم لوگ نہیں کھاتے۔ تو چلیں جی، یہ گپ شپ ہو گئی، گپ شپ کے ساتھ ہی ناشتہ بھی ریڈی ہو گیا۔ تو جناب اب آتی ہے باری چولہے کی۔ ڈیلی اس چولہے پہ کام ہوتا ہے، دن میں سارا دن یہ چولہا بیچارہ رگڑا جاتا ہے کاموں کی وجہ سے، تو اس کی حالت دیکھیں پہلے کی، اور اب دیکھیں میں نے کتنا چمکایا ہے۔ اس کا کیا میں نے آج کیا، فرسٹ ٹائم میں، اس سے پہلے میں نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا۔ میں نے ہارپک لیا ہے، تو مجھے آج جلدی تھی، تو میں کہتی ہوں کچھ زبردست ایسے نہ چمک جائے، تو میں نے کہا ہارپک لگاتی ہوں، آج چیک کرتی ہوں کیسا اس کا ایکسپیرینس رہتا ہے۔ لیکن ویورز یقین کریں بہت زبردست ایکسپیرینس ہے، جلدی بھی کام ہوتا ہے اور بہت زیادہ چمک اٹھتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے چولہا نیا ہو گیا ہو۔ اسٹیل وول سے اس کو اچھی طرح رگڑ لیا ہے، ساتھ پھر میرے پاس یہ چھوٹا سا ہینڈی برش ہے، اس کے ساتھ بھی برسلز اس کے ہیں ویسے بہت سافٹ سے، وائر والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کام اچھا کر جاتے ہیں، مطلب کونوں کونوں سے اچھی صفائی کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ جو آپ کی سسٹر نے پیارا سا چولہا کر دیا، صاف ستھرا ہو گیا، اور یہ کاؤنٹر ٹاپ ابھی آپ کو صاف ستھرا نظر آ رہا ہے، پھر آگے چل کے دیکھیے گا کہ اس پہ کتنا میس ہے، اور کتنا جو ہے نا آپ کی سسٹر نے پھر اس پہ جان لگائی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اب جو ہے نا اس سے پہلے کا سین ہے، اور ہر چیز میں ناشتہ بچوں کو دے کے فارغ ہو چکی تھی، مطلب ان کو بھیج دیا تھا، تو اس کے بعد پھر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ سارے برتن سب سے پہلے اکٹھے کر لیے سنک میں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا بھی ان میں نا ذرات وغیرہ ہوتے ہیں ان کو نکال کے ایک شاپر میں ڈال دوں، اس کے بعد جو ہے نا پھر میں ان کو 1 بائی 1 واش کروں۔ اچھا، میرا یہ ماننا ہے کہ برتن چاہے دھلے نہ بھی ہو نا، وہ تو دھونا ضروری ہوتا ہے، ہر صورت دھونے تو ہوتے ہیں، لیکن چیزیں اگر گندے برتن پڑے ہوں اور آپ سب سے پہلے ان کو سمیٹ کے ایک جگہ پہ رکھ دیں، اس کے بعد شیلف کی صاف صفائی کر لیں، گندگی صاف جب ہو جاتی ہے اور چیزیں آرگنائز ہوتی ہیں نا، تو پھر خود بخود جگہ صاف لگتی ہے، چاہے کچن ہو چاہے رومز ہوں۔ اس وجہ سے پہلے میں نے کاؤنٹر ٹاپ سارا صاف کر لیا، اس کے ساتھ ہی جتنے بھی برتن تھے ان کا جتنا بھی کچرا وغیرہ ریموو کر کے نا، پھر میں نے ان کو سوپ وغیرہ لگایا، تو اس کے ساتھ میں نے صاف کیا۔ سب سے پہلے میں نے سنک واش کیا، میں سنک واش کر لیتی ہوں صاف ستھرا بالکل اچھا سا، اس کے لیے الگ جالی رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے اندر برتن دھوتی ہوں، اس کے بعد پھر میں یہ دھوتی ہوں، تھوڑی سی محنت لگتی ہے اس پہ، بیسن سنک پہ، پھر سنک صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ سوری، بار بار بیسن نکلا جا رہا ہے میرے منہ سے۔ اچھا، اس کو جو ٹیپ لگی ہوئی ہے نا ٹوٹی، اس ایریا کو میں ڈیلی واش کرتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک دن بھی آپ صاف نہ کریں نا، تو جو ٹیپ ہے اس کے اوپر نا نشان لگنا شروع ہو جاتے ہیں پانی کے، وائٹ سے، اس وجہ سے آپ کو نا میری ٹوٹی ہمیشہ چمکتی دمکتی اور صاف ستھری نظر آئے گی یہ ایریا۔ اور یہاں پہ میں جو سنک کے اوپر کا ایریا اس کو میں ڈیلی واش کرتی ہوں۔ اسٹیل وول سے بھی کبھی کر لیتی ہوں، کبھی جو ہے نا کپڑے سے نارمل سے کر لیتی ہوں، مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پہ کتنی محنت چاہیے ہوتی ہے، کتنا گندا ہے وہ۔ جب کچن صاف ستھرا ہو گیا تو میرے دل کو بھی سکون مل گیا، پھر میں آئی کمرے کی طرف۔
اب یہ دیکھیں بیڈ روم کا حال، اس میں جو ہے نا میں میری بیٹی اور وہ میرا بیٹا سوتے ہیں ہم لوگ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے نا محمد یوسف میرے بغیر نہیں سوتا، جس روم میں میں ہوتی ہوں کہتے ہیں وہاں پہ میرا ہونا ضروری ہے۔ تو رات کو خیر میں نے کپڑے دھوئے تھے، وہ سوکھ گئے، تو صبح اٹھ کے ان کو تہہ لگا دیا، ان کو پھر اپنے اپنے ٹھکانوں پہ رکھوں گی۔ ساتھ جو ہے نا بچے اسکول جا چکے ہیں، اب میں بالکل اکیلی ہوں، تو میں محمد یوسف کی کبرڈ میں اس کے کپڑے آرگنائز کر کے رکھوں گی۔ میرے جو کپڑے میں نے اپنے الماری میں رکھے ہیں، اس کے علاوہ جو میلے کپڑے ہیں ان کو لانڈری میں رکھوں گی، اور جو ساتھ ساتھ یہ چیزیں بچے ٹافیز اور پینٹ وغیرہ کھاتے ہیں یہ بھی چیزیں سیٹ کر کے رکھوں گی۔ رات کو جو ادھم اور مچا ہوتا ہے نا صبح والا، جو افراتفری ہوتی ہے نا، وہ صبح میں نے پھر طوفان کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات اور ہے کہ آپ جب جیسے صبح اٹھتے ہیں نا، صبح سویرے اٹھ کے اپنا خالی بیڈ بنا لیا کرے نا، تو آپ کو لگے کہ پورا روم درست ہو گیا ہے۔ خیر یہاں پہ میں نے سب جتنے بھی بلینکٹ وغیرہ تھے ان کو فولڈ کر کے یہاں پہ رکھ دی ہے۔ فی الحال یہ جگہ بنائی ہوئی ہے، بعد میں پھر اس کی جگہ کو سیٹ کروں گی۔ اب کمبل رکھنے کا تقریباً سیزن آتا جا رہا ہے، تو پھر یہ بھی اپنے اپنی کبرڈ میں چلے جائیں گے۔ یہاں پہ میں نے بلینکٹ رکھ دی ہیں، اور جتنے بھی جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں ہینگرز وغیرہ وہ اٹھا لی ہیں۔ بچوں کی جو ہے نا پینٹس وغیرہ کو فولڈ کر کے ان کی کیبنٹ میں رکھ دوں گی، اور جو ہے نا فٹافٹ سے یہ ویڈیو تو آپ کو فاسٹ نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے میرا ٹھیک ٹھاک لگی ہوئی ہے۔ میں نے آج سے اپنی روٹین شیئر کرنی ہوتی ہے، اس وجہ سے نا بس دکھانا مقصد ہوتا ہے کہ کیا کیا کام آپ کی سسٹر نے کیے ہیں۔ یہ سب لیڈیز کے ہوتے ہیں، جیسے آپ ہیں، جیسے میں ہوں، میں کہتے ہیں دنیا کی ہر لیڈیز تقریباً سب کے نا ایک جیسی روٹین ہوتی ہے، ایک جیسی کام۔ ہاؤس وائف ہونا تو ان کی روٹین ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن جو جاب کرتی ہیں نا تو ان کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ میں جاب بھی کرتی تھی، اسکول ٹیچنگ بھی میں نے کی ہے، لیکن میں گھر کو بہت آرگنائز رکھتی تھی، میں نے گھر کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا، اس وقت بھی میں ہیلپر نہیں رکھتی تھی۔ تو خیر یہاں پہ جو ہے نا یہ دیکھیں، یہ بیچ سینٹر میں جو قالین ڈلا ہوا ہے کارپیٹ، اس کو نا پھول جھاڑو، اس سے بانسی جھاڑو سے لگاتی ہوں جھاڑو، اور دوسرے سے پھول جھاڑو سے لگا لیتی ہوں، کونوں کھردروں سے وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ آپ کے سامنے پچھلے دنوں ڈیپ کلیننگ کی ہے، گھر بالکل صاف ستھرا ہے، بس جو مٹی ڈیلی بیسس پہ آتی ہے وہی ہے، ورنہ گھر ایسے نہ بھی اس کی صفائی کریں نا، یقین کریں پھر بھی گھر مطلب ہے صاف، ڈیپ کلین ہوا ہے، در و دیوار اس کے بالکل صاف ستھرے ہیں۔ اور ڈسٹنگ وغیرہ کر لیتی ہوں۔ آج کل میں موپنگ نہیں کر رہی کیونکہ ٹائم نہیں ملتا، اوپر والا پورشن ہے، نیچے والا بھی ہے، آج کچھ گیسٹ نے آنا ہے، تو اس وجہ سے بھی میں نا موپنگ وغیرہ نہیں کی، صرف گھر کو درست کیا، ڈسٹنگ وغیرہ کی اور جھاڑو وغیرہ لگایا ہے۔ اتنے تک اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھ کر بور ہو رہے ہیں تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ ضرور کیا کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور یہ کام میری ویڈیو کو فل واچ کیا کریں۔ اور انشاءاللہ ابھی شاید آپ بور ہو رہے ہوں گے، لیکن نیکسٹ آنے والے وقت میں آپ کو بہت مزے کی ریسیپیز ملیں گی۔ رمضان کے حوالے سے تیاریاں دکھاؤں گی، گروسری دکھاؤں گی، اس کے علاوہ آرگنائزیشن دکھاؤں گی، مطلب ڈشز بنانا دکھاؤں گی، آپ سے ہر چیز آپ سے شیئر کرے گی۔ آپ سسٹر بس تھوڑا سا آج کل جو ہے نا ٹف ٹائم چل رہا ہے، تو تھوڑا روٹین سیٹ ہوتی ہے نا، تو انشاءاللہ آپ سے سب کچھ شیئر کروں گی۔ لیکن جو ہے نا رمضان میں بھی ابھی بس چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں، ماشاءاللہ جو ہے نا ہمارا خوبصورت سا مہینہ شروع ہونے والا ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ انشاءاللہ جو ہے نا عبادت کریں گے سکون سے، آرام سے، اور سارے کام جو ہے نا نپٹا لیے ہیں آپ کی سسٹر نے تقریباً۔ تو الحمدللہ جو ہے نا گھر کی ڈسٹنگ بھی، صفائی بھی ہو گئی ہے، جھاڑو لگا لیے، ڈسٹنگ کر لیے، کمرہ بھی صاف ہو گیا، پورا گھر صاف ہو چکا ہے۔ جب گھر صاف ہو نا تو دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ اگر آپ کو میرے روزمرہ کی ایسی ویڈیو پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سپورٹ ضرور کیا کریں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔